12वीं जमात की उर्दू दरसी किताब صفحہ نمبر 86 پہ حصہ نظم میں تیغ دو پیکر یہ ایک مرثیہ لکھا ہوا ہے جس میں تیغ دو پیکر کے نام سے دیا گیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں دو نوکوں والی تلوار۔ آئیے پہلا بند سماعت فرمائیے کہ اکبر نے جو ہی میان سے تلوار کو کھینچا، اس تیغ نے میدان میں دکھایا یہ تماشا، جو برق تڑپ کر جو گئی تا سرے آدھا، گوہے سر کو گوہے ہاتھ کو گوہا پاؤں کو کاٹا، تھا سر تو کہیں ہاتھ کہیں پاؤں کہیں تھے۔ تو اس میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی میان سے تلوار نکالی اور اس تلوار نے میدان کارزار میں اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ تو یہ جو مرثیہ لکھا ہوا ہے اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر کا ذکر آیا ہے اور ان کی تلوار چلانے کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر کے کارنامے جو ہے تو اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے پہلے بند کی تشریح سماعت فرمائیں کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی انہوں نے میان سے تلوار نکالی، اس تلوار نے میدان کارزار میں اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ بجلی کی سی تاب رکھنے والی یہ تلوار اسی کی رفتار سے دشمنوں کے صفوں میں آخر تک پہنچ گئی اور دشمنوں کے دانتوں کو کھٹا کر دیا۔ انہیں بے حساب جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا اور بہت نقصان پہنچا۔ اس تلوار نے دشمنوں کے سر، ہاتھ، پیر، گرز جو کچھ کی زد میں آیا سب کاٹ کر رکھ دیا۔ ان کے جسموں کے ٹکڑے ایک ٹھکانے نہیں تھے، سر کہیں تھا تو ہاتھ کہیں پڑے ہوئے تھے تو پاؤں کہیں اور پڑے ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزوں کا جو ہے تو پہلے بند میں ذکر کیا گیا ہے۔ بند نمبر 2 دیکھیے کہ ایک جہاں پہ وہ تلوار نہ دیتی تھی دکھائی، جو مرغ مفاجات ادھر آئی ادھر آئی، کہ ہونے لگی جو لشکر آدھا کی صفائی، ہر طائر جہاں کرنے لگا تن سے جدائی، تھا شور کے اس تیغ سے عبرت کا محل ہے، تلوار نہیں یہ پرے شاہباز اجل ہے۔ آئیے دیکھیے اس کی تشریح شاعر نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی تعریف کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ تلوار اس قدر تیز رفتاری سے اپنا کام کر رہی تھی کہ وہ ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں ٹھہرتی تھی، اتفاقی موت کی طرح ادھر ادھر جاتی رہتی۔ اس کی کاٹ سے دشمنوں کی فوج کا صفایا ہونے لگا۔ ان میں کوئی جسم ایسا نہیں تھا کہ تلوار کی زد میں آئے اور صحیح سلامت رہ جائے۔ روح کا جسم سے جدا ہونا یہ طے تھا۔ دشمنوں میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی وہ دھاک بیٹھی تھی کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے اور وہ اسی مقام عبرت قرار دینے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کوئی تلوار نہیں ہے بلکہ موت کے پرندوں کا پر ہے، یعنی موت کا فرشتہ ہے۔ بند نمبر 3 دیکھیے کہ اس صف کے سرے پر جو چلی تیغ دو پیکر، دم تیغ دو دم نے لیا اس صف کے سرے پر، پھر دوسری صف پر جو چلی وہاں سے پلٹ کر، باقی کسی دشمن کے بدن پر نہ رہا سر، گہ تاریم آلہ پہ گوہے فرق لہیں پر، گوہے فرق زمیں گوہے با سر گاؤ زمیں پر۔ اس میں آئیے اس بند کی تشریح دیکھیے کہ دشمنوں کی فوج کی ایک صف کے ایک سرے سے یہ تلوار دو نوک والی تلوار تیغ، جس کو تیغ دو پیکر کہا گیا ہے،
وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، شروع کرتی ہے تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتی اور دشمنوں کا کام کرتی جاتی ہے۔ اس صف کے دوسرے کنارے پر جا کر ایک لمحے کے لیے ٹھہرتی اور پلٹ کر دوسری صف پر ٹوٹ پڑتی، اور عالم یہ ہوتا کہ کسی دشمن کے بدن پر سر باقی نہیں رہتا۔ بہرحال وہ تلوار اپنی بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ جاری رکھتی ہے، کبھی فضاؤں میں لہراتی، آسمان سے باتیں کرتی اور کبھی لعینوں کے سر پر حملہ آور ہو جاتی۔ کبھی زمین کی سطح پر ہوئی تو کبھی دشمنوں کے سر کے ساتھ زمین میں دھس جاتی۔ تو یہ تھا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار چلانے کا ذکر کہ انہوں نے اپنی تلوار سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ بند نمبر 4 دیکھیے کہ شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، مرجان کی تھی شاخ کی بس خوں سے ہوئی لال، تیروں کے لعینوں کے تواتر پہ چلے بھال، مانند زدہ تھی تشریح دیکھیے کہ شاعر نے تھی چشمے ذرا پوش شجاعت کے جو بہت اس میں ایک دم میں گرفتار ہوئے بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو الماس یعنی کہ ہیرے کی طرح کہا ہے۔ ہیرا چمکدار بھی ہوتا ہے اور شیشے اور دیگر ہیرے وغیرہ کو کاٹنے کے کام بھی آتا ہے۔ تو اس تابدار تلوار سے اتنے دشمن مارے گئے کہ ان کے خون سے وہ مرجان کی شاخ کی مانند سرخ ہو گئی۔ دشمنوں کے تیوروں کے تسلسل کو بھال وہ تیر کی نوک سے روکا جا رہا تھا، اور اس وقت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے لیے بہت سے اقسام کے ہتھیار نہیں تھے، یعنی کہ بہت زیادہ قسم کے ہتھیار ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ تو ذرہ بختر وغیرہ تو بالکل ہی نہیں تھے، یعنی ڈھالے سپرے ذرہ کی مانند تھی، یعنی ذرہ کا کام کر رہی تھی، جبکہ تلوار کے چلانے کے زور سے ہاتھ زخمی ہو کر چھلنی گربال ہو گئے تھے۔ بہرحال اسی حالت میں وہ ہتھیاروں سے دشمنوں کا سامنا کرتے رہے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ دشمن فوج کے وہ پہلوان جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے، اور وہ اپنے جسم کو یہاں تک کہ اپنے سر اور آنکھوں کو بھی زرہ کی محفوظ بنائے ہوئے تھے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی زد میں آتے تو ایک پل میں موت کے جال میں پھنس جاتے، یعنی کہ وہ مر جاتے۔ بند نمبر 5 دیکھیے کہ وہ تیغ بلندی سے جو آتی سوئے پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمن ہستی کی نہ باقی رہی نہ مردوں کو مستی انہی پر خواب اجل کی ہوئی پستی، جس طرح سے گرتی تھی وہ امواہ کے اوپر، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو۔ آئیے اس بند کی تشریح دیکھیے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیغ دو پیکر دو نوکوں والی تلوار، تیغ دو دم یعنی کہ جب بلندی سے نیچے کی طرف آتی تو پستی میں موجود دشمنوں کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیتی۔ یہاں ان دشمنوں کے وجود کو خرمن ہستی کہا گیا ہے۔ جیسے ایک آگ دکھائی دی جائے تو سارا اجل جو ہے تو جل کر، سارا ماحول جو ہے تو جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور ان نامردوں یعنی کہ دشمنوں کے وجود کا سہارا پورا کا پورا مکمل جوش سرد ہو جاتا، مدھم پڑ جاتا، اور ان کا سارا غرور موت کے خواب میں مبتلا ہو کر رہ جاتا، یعنی موت کے آغوش میں پہنچ جاتا۔ تو دشمنوں کی بھیڑ پر گرتی کہ ایک بھی اپنی جان کو بچا نہیں پاتا۔ اس بھیڑ کی حالت اس پہاڑ سے بھی زیادہ خراب ہو گئی جس پر بجلی گری تھی۔ یہاں کوہ طور کی جانب اشارہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی تھی، جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔
اور وہ کوہ طور جل کر سرمے کی مانند سیاہ ہو گیا تھا۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اسی لیے انہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر شعر میں صنعت تلمی کا استعمال ہوا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آج جو ہے تیغ دو پیکر اس نظم کا خلاصہ سماعت فرمایا۔ آئیے اس میں مرثیے کے اشعار میں استعمال ہونے والی صنعتوں کو دیکھتے ہیں کہ بند نمبر 1 میں شعر نمبر 1، اس بند کے پہلے شعر میں نام اکبر آیا ہے۔ اس سے مراد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے اور کربلا کے معرکے میں شریک ہوئے اور لڑتے ہوئے شہید بھی ہوئے۔ تو اس شعر میں صنعت تلمی کا استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرے شعر میں تلوار کے دشمنوں کی صفوں میں جانے کو بجلی کی طرح تیز بتایا گیا ہے، اور اس لیے اس شعر میں صنعت تشبیہ بھی ہے اور تلوار کی رفتار کو بجلی کی طرح تیز بتایا گیا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت مبالغہ بھی ہے۔ بند نمبر 2 میں پہلے شعر میں تلوار کے ادھر ادھر آنے کی کیفیت کو مرغ مفاجات سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اس لیے اس شعر میں صنعت تشبیہ ہے۔ تیسرے شعر میں تلوار کو پر شہباز اجل یعنی کہ موت کے پرندے کا پر کہا گیا ہے، اس لیے اس میں صنعت استعارہ کا استعمال ہوا ہے۔ بند نمبر 4 میں پہلے شعر میں تلوار کو الماس یعنی کہ ہیرے کی طرح کہا گیا ہے۔ ہیرے کی 2 صفتیں مشہور ہیں، ایک چمکنا اور دوسرا کاٹنا، تو اس لیے اس میں صنعت تشبیہ ہے۔ دوسرے مصرعے میں خون سے سرخ ہوئی تلوار کو مرجانے کی شاخ قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت استعارہ کا استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے شعر میں گربال کو ذرہ کی مانند کہا گیا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تشبیہ ہے۔ اور بند نمبر 5 میں پہلے شعر میں بلندی اور پستی دونوں معنی میں باہم متضاد الفاظ آئے ہوئے ہیں، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد ہے۔ اور چونکہ دشمنوں کے جھنڈ یعنی کہ گروہ کو خرمن اور ان کی زندگی کو خرمن ہستی کہا گیا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت استعارہ کا بھی استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرے شعر میں کوہ طور اور بجلی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تلمی کا بھی استعمال ہوا ہے۔